ہمارا بحیثیت انسان جو سب سے بڑا کام ہے وہ ایکٹنگ کرنا ہے. بہت ایکٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ. فرضاً آپ تصور کریں اس وقت میں اگر بات کروں یا مجھ سے کوئی کہے کہ یار قبرستان میں آئے ہو, سبق لینا چاہیے, دیکھو ان کو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور آج جو ہے وہ خاک بن چکے ہیں اور ان کا جو ہے وہ اب کوئی دسترسی نہیں دنیا میں, اور اس قسم کی جو باتیں کرے تو میں کہوں گا ہاں واہ واہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس کی بات کا ختم ہونا اگر 2 سیکنڈ بعد جو ہے وہ مجھے دوبارہ اپنے اسٹاک ایکسچینج اور گولڈ پرائس اور فلاں کوائن کی پرائس اور اس کی اور اس کی اور یہ دنیاوی معاملہ اور وہ دنیاوی معاملہ کی فکر ہوگی, اور شاید 15 منٹ تک بھی اس کا کوئی میری زندگی پر اثر نہ ہو, اور دیر پا اثر تو کچھ بھی نہیں. جبکہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر ایکٹنگ نہیں کی جاتی ہے, جہاں سے درس لینے کی ایکٹنگ نہیں کی جاتی ہے. ایک تو ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے, انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی ہے, اور قبر سے عبرت لینے کا جو تصور ہے اس کی تربیت ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے دی ہے. لیکن یہ انہوں نے ہمارے عقل کی تائید کی ہے. کیا ہماری عقل نہیں کہتی ہے ہمیں کہ یہ دیکھو یہ بندہ خدا, یہ بندہ خدا, یہ بندہ خدا ہماری طرح جیتے تھے, مجلسوں میں جاتے تھے, کاروبار کرتے تھے, میاں بیوی جو خاتون ہیں ان کے میاں ہوں گے, جو مرد ہیں ان کی بیوی ہوں گی, اور بڑے ان کے بھی ارمان ہوں گے میرے جیسا. اس طریقے سے جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی اپنے زمانے میں کچھ کرتے ہوں گے, سن گلاسز لگا کے یہ وہ سٹائل مارتے ہوں گے. آج یہ تختی صرف اور صرف ان کی نشانی ہے, اور کچھ عرصے بعد آج ہم انہیں اس تختی کی صورت میں جانتے ہیں. اپنے باپ داداؤں کو, ہمارے جو دادا مرحوم یہاں پر دفن ہے, نانا یہاں پر دفن ہے, ان کو ہم ویسے بھی جانتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے 50 سال بعد, 60 سال بعد, 70 سال بعد, 100 سال بعد اگر دنیا چلتی رہی تو سوائے خدا کے انہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا اس دنیا میں, اس کی گارنٹی ہے. یعنی وہ انسان جو میرے جیسا اس طریقے سے بن ٹھن کے گھومتا تھا اور ایکٹنگ کرتا تھا بڑے ہدایت یافتہ ہونے کی, اس کی ہڈیاں بھی اسے نہیں پہچانے گی. وہ ہڈیوں کے بھی فارم میں اس کی شناخت جو ہے نا, اس وقت میری شناخت دیکھیں, یہ کھال ہے, یہ دانت ہے, یہ داڑھی, یہ ہاتھ, یہ دھڑ, پیر, یہ میری شناخت ہے نا. اس وقت ایک زمانہ آئے گا ایک ہڈی تک میری شناخت کے لیے باقی نہیں رہنے والی. کیا میں عبرت لیتا ہوں اس سے, یا صرف عبرت لینے کی ایکٹنگ کرتا ہوں اور ایکٹنگ کرنے پر خوش ہوتا ہوں؟ کتنی چیزوں پہ ہم ایکٹنگ کرتے ہیں. ایکٹنگ سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے. ایکٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز پہ خواہ میں سر ہلانا اور یوں 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 کرنا, خواہ میں ایموشنز شو کرنا, ڈرامہ کرنا, اور جبکہ اس کا تعلق حقیقت سے کچھ نہ ہو, وہ میری زندگی میں تبدیلی کچھ نہ لائے. اسے کہتے ہیں ایکٹنگ. فارسی میں بولتے ہیں ادا دار وردان. تو ایک اچھی دعائی ہو سکتی ہے کہ پروردگارہ ہمیں تو ایک ایکٹنگ والی لائف گزارنے سے بچا لے, اور ہمیں توفیق دے کہ جو بھی عبرت کے, درس لینے کے, سیکھنے کے مقام اور مراحل ہوتے ہیں اس کو ہم واقعی طور پر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے, اس کی وجہ سے تجھ پر توکل کر کے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں. تبدیلی آئے میری زندگی میں. یار میں جب گھر جاؤں تو میں کچھ کروں, کچھ الگ سے کروں. جب اتنے سارے مردوں کو میں نے دیکھا ہے, اتنی ساری قبروں کو میں نے دیکھا ہے, تو میری زندگی میں ایک بھی پریکٹیکل تبدیلی نہ ہے. تو اس سے زیادہ نشانی بڑی کیا ہو سکتی کہ میرے دل پہ مہر لگا ہوا ہے, صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی. اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی؟ اتنے لوگوں کو اس نے دیکھا, اس میں اس کے دادا بھی تھے, نانا بھی تھے, پھر بھی اس کو احساس نہیں ہوا کہ ایک دن جانے والا ہے. پھر بھی اس کو یقین نہیں آیا, پھر بھی اس نے آخرت کو سیریس نہیں لیا, پھر بھی اپنا ٹائم ضائع کرتا رہا, پھر بھی اس نے سمجھا کہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے, پھر بھی اس کو دنیا کی ٹینشن, آخرت کی ٹینشن زیادہ تھی. کیسا بے وقوف انسان. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 مصروف ہو گئے, بھول گئے, یاد نہیں رہا تم کو, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. اب شاید یہ قبر کی زیارت جو ہے وہ میں خود چاہ کے کر رہا ہوں یا نہیں, کوئی مجھے لا رہا ہے,
دونوں صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن عبرت لینا چاہیے. واقعی میں زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی میں تبدیلی اللہ پر توکل کر کے آتی ہے. سوچیں، مجھے بھی کچھ بتائیں، میں بھی آپ سے استفادہ کروں.